الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ تمام کو خیر و عافیت سے رکھے۔ تو یہ ویڈیو دیوبندی علماء دیوبندی کے جو اکابرین گزرے ہیں اور ان کے عقائد کیا تھے اس کے بارے میں ہے، اور یہ پورے عقائد کے نہیں، صرف ایک مین چیز کے بارے میں ہے کہ دیوبند لوگوں کے جو عقائد ہیں وہ کتنے غلیظ اور گندے ہیں، ہندوؤں کی طرح ہیں۔ ان کا سب سے بڑا جو کفری عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، اور آپ کی اسکرین پر یہ واضح لکھا ہوا ہے، اور آپ ان کی ویب سائٹ پر جا کر چیک بھی کر سکتے ہیں۔ صرف اس عقیدے کی بنیاد پر دیوبندی اس کی تکفیر کرنا ضروری ہو جاتا ہے ہر مسلمان کے لیے، جس کو بھی اس بات کا علم ہے کہ دیوبندی اللہ کو ہر جگہ مانتے ہیں۔ دیکھو اس میں صاف صاف لکھا ہے، اگر آپ اردو پڑھنا جانتے ہو تو آپ دیکھ لو گے، پڑھ لو گے۔ یہ لوگ اللہ کو ہر جگہ مانتے ہیں، ہر وقت میں ہر جگہ مانتے ہیں، اور ہر شے کے اندر مانتے ہیں۔ یہ عقیدہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے ہندوؤں کا عقیدہ ہوتا ہے، کण کण میں شنکر، ہر چیز میں خدا ماننے کا۔ وہ لوگ ہر چیز کی پوجا کرتے ہیں۔ کون؟ ہندو لوگ۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے نزدیک ہر چیز میں ایشور ہے، ہر چیز میں خدا ہے۔ ٹھیک ہے، چاہے وہ زمین ہو، چاہے وہ آسمان ہو، چاہے وہ پیڑ ہو، چرند پرند، کچھ بھی، یہاں تک کہ گوبر میں بھی۔ ٹھیک ہے، دیوالی کے دوسرے یا تیسرے دن گوبر کی پوجا کی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مانتے ہیں کہ اس میں بھی نعوذ باللہ جو ہے وہ ان کا ایشور یا جو ہے نا، انگلش میں اس کو گاڈ کہتے ہیں، وہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طریقے کا نظریہ دیوبندی کا ہے۔ اب جب ہم تکفیر کرتے ہیں تو ان لوگوں کو مرچی لگتی ہے، لیکن ان کی عقائد تو دیکھو آپ، کیا یہ کفریہ اور شرکی عقائد نہیں ہے؟ ان سے، اس عقیدے سے غلیظ اور گندا عقیدہ کیا ہوگا؟ یہ عقیدہ کہیں نہ کہیں وحدت الوجود کے عقیدے سے ملتا جلتا ہے، جس کے مطابق اللہ کا ہی وجود حق ہے۔ اللہ کے وجود سے ہی نعوذ باللہ، اللہ ہی کے انش سے، اسی کے حصے سے ہم سب، اور یہ دنیا اور دنیا جہان میں جو بھی چیزیں ہیں اللہ ہی کے حصے سے بنی ہے نعوذ باللہ۔ حالانکہ یہ وحدت الوجود کا غلیظ ترین گندا اور کفری عقیدہ ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہم کریشن ہیں، ہم مخلوق ہیں، اور اللہ ہمارا خالق ہے، یعنی کہ وہ مخلوق کو بنانے والا، پیدا کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ خالق کا ہی حصہ مخلوق ہے، نعوذ باللہ۔ وحدت الوجود کو سمجھنے کے لیے صرف ایک لائن سمجھ لو، وحدت الوجود کا عقیدہ یہ کہتا ہے کہ مخلوق ہی خالق کا حصہ ہے، اور یہ کفر ہے۔ کیا نعوذ باللہ ہم اللہ کے حصہ ہیں، اللہ کے حصے ہیں؟ نعوذ باللہ۔ یہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے، یہی ہے ہندوؤں کا عقیدہ، یہی رہا ہے فلاسفرز کا عقیدہ، جیسے ایرسٹوٹل، ہندی میں ارسطو کہتے ہیں جسے۔ ٹھیک ہے، گریک فلاسفرز، پائتھاگورس، اور بھی ہیں، پلوٹو۔ ٹھیک ہے، اور بھی کئی سارے گزرے ہیں۔ تو اس طرح کے جو کفری عقیدے پھیلانے والے فلاسفرز ہیں، ان کا یہ عقیدہ رہا ہے وحدت الوجود کا۔ دیوبندی عقائد میں بھی یہ ہیں، اور آئی ایم سوری ٹو سے، لیکن کچھ لوگوں کو برا لگے گا، لیکن میں ایک بات کلیئر کر دینا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر اسرار احمد، ہو سکتا ہے آپ لوگ ان سے بہت زیادہ متاثر ہوں، لیکن ڈاکٹر اسرار احمد بھی وحدت الوجود کے عقیدے کے قائل اپنے وقت میں تھے، اور ان کی توبہ ہمارے پاس آن ریکارڈ نہیں ہے، اس لیے ہم ان کو مسلمان نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے، نہ دیوبندیز کو، نہ بریلویز کو، انکلوڈنگ ڈاکٹر اسرار احمد۔ اور جو ان کے عقیدے کو جاننے کے باوجود ان کو مسلمان مانے، ہم اس کو بھی مسلمان نہیں مانتے۔
بس 5 منٹ ہو گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.